لفظ تول کے بول، ذہن کے لفظ لفظ تول کے بول، کھولے لب تو خلوص گھول کے بول، روکتا ہے کون بولنے سے تجھے، بول مگر دل کو ٹٹول کے بول۔ اچھا، محمد حاذق کہتے ہیں مجھے، ویسے تو آگے پیچھے اپنے ذہن و دماغ پر چند بوجھ بڑھانے کے لیے ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر محمد حاذق ندوی کہہ لیا کرتے ہیں، ورنہ نام تو حاذق ہی ہے۔ اکیڈمک ڈائریکٹر کہا کرتے ہیں لوگ، تعلیمی ذمہ داریاں ہیں یہاں کی، لیکن اس سیمینار کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہے بھی، اور ہم نے اس سیمینار کو اس وقت اٹینڈ کیا تھا جس وقت اس سیمینار کے جوہر ابھی کھل رہے تھے، اور اس سیمینار کو 2005 کے سیمینار کو دیکھ کر اور اس سیمینار کے ٹاپکس اور وقتاً فوقتاً آوازیں جو سنائی دیتی رہیں گزرتے ہوئے، یہی بات آئی کہ فرحات کے مرکز سے آتی ہیں صدائیں، فرحات کے مرکز سے آتی ہے صدائیں، بیکار کسی کی محنت نہیں جاتی۔ اور اب 351واں یا 350واں، اگر 355واں یعنی 355، آپ سوچئے کہ جس وقت 54 یا 55 سیمینار چل رہا تھا، اس کے مقابلے میں آج الفاظ، ذخائر، ساری چیزیں کثیر تعداد میں جناب عزت مآب سعادت اللہ خان صاحب کے پاس ہوں گے، لیکن جس وقت آغاز ہوا تھا اس وقت کو دیکھیں، اور ان طلباء اور وہ طلباء جو سیمینار میں شریک تھے، ان کی شخصیتوں کو اور ان کی 10 سال کے بعد کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ ایک شعر یاد آتا ہے، آپ کی نظر کرتے ہیں کہ میں نے گلشن میں کڑی دھوپ میں پانی ڈالا، میں نے گلشن میں کڑی دھوپ میں پانی ڈالا، مجھے ہر پھول میرے حق میں دعا دیتا ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا ضیاء الدین ندوی صاحب سے بات ہو رہی تھی، جو اس سیمینار کے اٹینڈر تھے، ان سے تذکرہ ہو رہا تھا، اور وہ الحمدللہ ترقی کرتے ہوئے بامبے کے ایک ادارے کے ذمہ دار اور اعظم گڑھ میں کسی طرح کا کانسیپٹ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے ہمارے اس طرح کے ورکشاپ کرنے والے ذمہ داران ہیں، ہم سب سے رابطہ کریں گے۔ تو ہمیں یاد آیا، ہم نے کہا جناب سعادت اللہ صاحب کا ورکشاپ چل رہا ہے، بلکہ آج آخری دن ہے، اور کہا کہ ہمیں یاد ہے اور ان کے الفاظ آج بھی یاد ہیں، اور اس وقت آغاز اسی بات کا ہوا تھا کہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، لزننگ اپنی صحیح کر لو، اپنی لزننگ صحیح کر لو، مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تاریخ نے پوچھا لوگوں سے، تاریخ نے پوچھا لوگوں سے، یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ایوان سجے، دربار لگے، دیوان بنے، اور ہتھیار بکے، تلوار چلی، اور لوگ مرے اور لوگ کٹے، دنیا نے کہا یہ شاہی کی دنیا نہیں ہے۔ پھر پوچھا تاریخ نے، یہ لوگوں دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ بازار سجے اور بینک کھلے، سود ہوا اور شراب چلی اور جوا ہوا، لوگ کٹے اور پھر لوگ مرے، لوگوں نے توبہ کر لیا، دنیا ان کی دنیا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ دنیا نے آخر میں پوچھا لوگوں کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا یہ میری ہے۔ کردار بنا، اخلاق بنے، اور روح بنی، اخلاص بنا، اور لوگوں نے پہچان لیا یہ دنیا مومن کی دنیا ہے۔ اور بات وہی ہو رہی ہے تینوں دن کے ورکشاپ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے یہ اسی کا کام ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جناب سعادت اللہ خان صاحب اور ان کے ہمنوا حضرات دنیا کے پروفیشنل لوگوں کی طرح سے اس کام کو ایک مادہ اور مادیت بنا کے چلے ہیں، بلکہ حرز جاں بنا کر کے اس راستے میں نکلے ہیں، اور یہ دعوت دیتے ہوئے نکلے ہیں آپ کو کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، اور کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ اور جب یہ کام آپ کے دل میں اتر جائے گا، جیسا کہ آپ چند بھائیوں نے ابھی اپنا فیڈ بیک پیش کیا، جب آپ معاشرے میں جائیں گے تو بغیر کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے آپ سے برداشت ہوگا نہیں، کچھ سمجھ کر، درد دل اتنے دنوں سے ہے کہ عادت ہو گئی، اب ذرا تخفیف ہوتی ہے تو گھبراتا ہوں میں۔ یہ کام صرف ایمان اور روح سے ہی ہو سکتا ہے، باقی اور کسی سے نہیں ہو سکتا ہے۔
گرچہ ہم اس میں شامل نہیں رہے، لیکن ہمیں اطمینان تھا کہ ہمارے برادران جناب مولانا فضل اللہ صاحب اور مولانا صلاح الدین صاحب وہ تعاون کر لیں گے اور ساتھ دے لیں گے، اس لیے کہ اس وقت میں ایک الجھن ہے، ایک کھٹک سی ہے کہ یہ مس کر گئے ہم. بہت سارے نئے آئیڈیاز ایسے آئے ضرور ہوں گے جس سے خود ہم استفادہ کرتے. ابھی اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں تو سب سے اولین ذمہ داری تو ہماری یہی ہے کہ اگر ہم اس روح کی ایک حصے کو بھی پہچان گئے، یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. اگر یہ تلوار کی دھار آپ کو پتہ چل گئی ہے تو اس کو سیقل ہی رہ دیجیے، اس کو مردہ نہ ہونے دیجیے. پہلی ذمہ داری تو یہی ہے. اور اسی کام کی خاطر اپنے ہزاروں کے بزنس، اپنے دور دراز کے اسفار، لوگوں کی تمنائیں اور توجہات کو چھوڑ کر کے اس لیے یہاں پر آ گئے کہ ان 3 دنوں کے اندر آپ کو جو دے دیں گے آپ امت تک آپ پہنچا دیں گے. پہلی ذمہ داری آپ کی ہے. دوسری ذمہ داری جو ہم سب کی بنتی ہے وہ دعاؤں کی بنتی ہے. اور دعاؤں کی بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اللہم لا تجعلنا محتاجا الی غیرک، کہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا اور ہمیں دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا. دینے والا کیا؟ یہی ساری چیزیں: محبت، اخلاق، روح، قلب، تقوی، للہیت، برادرانہ اخوت، معاشرے کے جو سوشل مسائل ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کی قابلیت، اور نہ گھبرا شدت غم سے حصول کامرانی میں کہ شاخ گل پہ برگ آنے سے پہلے خار آتے ہیں، ان خاروں کے بیچ میں سے گزر کر کے دامن کو بچاتے ہوئے ایک پگڈنڈیوں پر چل کے جانا ہی زندگی ہوتی ہے. اور اسی جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، نہ یہ کہ خاروں کو دیکھ کے ڈر جائیں، نہ یہ کہ چمکتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے آگے بڑھ پڑیں، نہ جا ظاہر پرستی پر. اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. تو یہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم دعائیں کریں کہ ہم سب اس کام میں لگ جائیں. اور ان حضرات، ان کے ساتھ لگے ہوئے جتنے حضرات ہیں وہ سب کے سب اس کام کو لے کے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حسد سے اور لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ رکھے، صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ اس کو آگے لے چلے. اس موقع پر تو ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر لاکھ لاکھ احسان اور کرم بجا لاتے ہیں کہ خزف کو موتی کا رنگ دینا اسی کا کام ہے، وہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. بہار کو جل ترنگ میں بدلنا، جل ترنگ کو بہار میں بدلنا، رائی کو پہاڑ بنانا، پہاڑ کو رائی بنانا، سب اسی کا کام ہے. اسی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا موقع دیا. حالانکہ یہ شیڈول ہم لوگوں کا سلیبس کمپلیٹ کرنے کا ہے، اور یہ اداروں، خاص طور پر اسلامی اداروں کا یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں بھاگم بھاگ کا وقت ہوتا ہے. لیکن ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے اگر یہ موقع ہمیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کچھ خاص فیصلہ آپ کے لیے فرمایا، کچھ خاص فیصلہ فرمایا. ہم جناب ضیاء اللہ شریف صاحب کی طرف سے اور ان کے اہل خانہ عبد الرحمن قمر الدین صاحب کی طرف سے خصوصی طور پر جو اس طرح کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے جو پروگرام ہوتے ہیں، جو اصل زندگی میں رنگ لانے کے پروگرام ہوتے ہیں، اس کی خاطر بہت کاوشیں ان کی ہوتی ہیں. ان کی جانب سے ہم بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں جناب آپ کے کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت صرف ان بھائیوں کے لیے دیا کہ یہ پورے پیغام کو پورے ہندوستان میں پھیلائیں گے. کل کو یہ لوگ کسی جگہ پر ادارہ قائم کرنا چاہیں، کہیں پر آگے بڑھنا چاہیں، ان الفاظ کا استعمال کریں گے. اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ یہ اگر چھوٹے پیمانے پر بھی ادارہ قائم کریں اور آپ سے رابطہ قائم کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ آپ وہاں پہنچ سکتے ہوں. تو پہنچ کر کے وہاں بھی یہ نئی جوت جگائیں تاکہ یہ چراغ سے چراغ جلے، اور وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. ہم خیر کے کام کو کرنے والا، خیر کا ساتھ دینے والا، خیر کے ساتھ رہنے والا، خیر کے الفاظ کو استعمال کرنے والا، یہ سب کا سب پر نبوت کے نور کے حصوں میں سے ایک حصے ہیں کہ جو بھی ایک کلمہ بھی پہنچائے گا اس کو آگے بہت اللہ تبارک و تعالی لے جائے گا. ہم آپ کے بھی ممنون و مشکور ہیں. اس معذرت کے ساتھ کہ ایام کے اندر موسم کی ناسازگی تھی، کچھ انتظامی ناسازگیاں تھیں، لیکن آپ کبھی ان تمام چیزوں پر نہ کبھی توجہ کرتے ہیں، نہ کبھی غور کرتے ہیں، بلکہ آپ اپنے مقصد کی خاطر لگے رہتے ہیں. ان تمام معذرت خواہ کے ساتھ ساتھ اپنے مولانا فضل اللہ صاحب اور صلاح الدین صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے زیر نگرانی، ان کے کوآرڈینیشن میں یہ پروگرام ترتیب پایا. ہم امید کرتے ہیں کہ جو تاثرات ہیں آپ بہترین تاثرات لکھ کر کے دیں گے اور اس کو روزمرہ زندگی میں آپ استعمال کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے. شکریہ، جزاک اللہ آپ حضرات کا بھی کہ آپ نے کرسیاں ترچھی کر کر کے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا. آپ اپنے آپ کو یوں ہی سیدھا کرتے رہیے، صراط مستقیم ہمارے آگے. جزاک اللہ، شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.